الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أهل الورع والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنة عثمان رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برکت کے لیے درود پاک پڑھنے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا وبالقرآن اماما اللہم نور قلوبنا بنور العرفان وزین لساننا بتلاوت القرآن اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم میرے تمام حضرات و سامعین عزیز وقار، ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام کی شکل میں پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ سفیر
اور اللہ کے رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد مکرم، جن کے در دولت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں تشریف فرما ہیں، اور پوری امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان عظیم کرنے والی شخصیت سیدی و سندی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مبارک ذات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ آپ کی ذات کے بے شمار گوشے ہیں کہ جن میں سے فردن ایک کو موضوع سخن بنا کر گفتگو کی جائے تو ایک طویل قسم کی بحث اس کے لیے درکار ہے، اور ایک لمبا وقت اس کے لیے میسر ہونا ضروری ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کے تمام تر گوشوں میں سے ایک گوشہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی خدمت اور دین کی خدمت کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سب سے خاص طور پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی جیسی خدمت دین، خدمت اسلام اور شرم و حیا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات میں سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر سی تشریح اور وضاحت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ وحدہ لا شریک کے رسول ہیں۔ لائٹان کر دو ابھی تھے ہمارے، اللہ رب العزت کے رسول ہیں جناب محمد رسول اللہ علیہ تحیۃ والسلام۔ اس کے بعد آگے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ باقی ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، معیت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، اشداء علی الکفار، ایک تو یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر انتہائی سخت ہیں، کافروں کے لیے ان کا مزاج انتہائی سخت ہے، وہ نرم رویہ نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ چلو یار رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے، تعلقات بھی تو رکھنے ہیں، تجارت بھی تو چلانی ہے، یہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ جب اسلام کی بات آ جاتی ہے تو پھر ان کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ جو ناموس رسالت کے اوپر جھکے گا وہ ہمارا دوست ہے، اور جو ناموس رسالت کی مخالفت کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ وہ کافروں کے اوپر انتہائی سخت مزاج رکھنے والے ہیں، اور آپس میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی الفت اور چاہت ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کسی کے لیے بھی وہ سخت گوشہ نہیں رکھتے، اور کسی کے ساتھ بھی ان کا نفرت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جو بھی صحابی رسول ہو گیا
اور حضور کی صحابیت میں جو بھی آ جاتا ہے سارے کے سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی ایسی کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے عشق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبت فرمانے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں کہ وہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، رکوع بھی کرتے رہتے ہیں، سجدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر سجدے کی کیفیت نہیں ہے تو رکوع کی کیفیت ضرور ہوگی، اور اگر رکوع کی کیفیت نہیں ہے تو وہ سجدے کی کیفیت میں ضرور ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز تو اللہ کی ادا کرتے ہیں، اور اس حالت میں تو رکوع سجود کرتے ہیں، اس کیفیت میں تو رب کی بارگاہ میں وہ جھکے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے تراہم رکعا سجدا کا مطلب یہ ہے کہ دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، کسی بھی صورت میں زمانہ جیسا بھی ہو جائے، ان کی تجارت کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کی بات ہو، تعلقات کی بات ہو، خدمت دین کا مسئلہ ہو جائے، اسلام کی بات آ جائے، جہاد کی بات آ جائے، ابلاغ و تبلیغ کا سلسلہ ہو جائے، کسی بھی کیفیت میں اگر تم ان کے دیکھو گے تو ہر حالت کے اندر ان کا مقطع نظر یہ ہوگا کہ رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر صورت میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں خواہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، ہر اعتبار سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی بے شمار تفاسیر ہیں، جس انداز میں کئی مفسرین نے اس کو کئی انداز میں بیان فرمایا ہے، کسی نے کسی انداز میں ذکر کیا، کسی نے کسی انداز میں ذکر کیا۔ چونکہ قرآن ایک سمندر ہے اور سمندر کے اندر بے شمار لاتعداد موتی اور جواہرات پائے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک سمندر میں ایک ہی موتی ہو، سمندر تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار موتی ہوتے ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، کسی کا رنگ سفید ہوتا ہے، کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی کا رنگ گلابی ہوتا ہے، کوئی نیلے کلر کا ہوتا ہے، کوئی فروزی رنگ کا ہوتا ہے، کوئی جامنی کلر کا ہوتا ہے، سارے کے سارے موتی ہوتے ہیں، لیکن ہر موتی کا ایک اپنا ہی اثر و رسوخ ہوتا ہے، ہر موتی کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، ہر موتی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر جو آیات پائی جاتی ہیں ہر آیت کا ایک مفہوم نہیں ہے، ہر آیت کے اندر بے شمار مفاہیم پائے جاتے ہیں، ہر لفظ کے اندر بے شمار معانی موجود ہیں، ہر آیت کے اندر بے شمار قصائص موجود ہیں، ہر قصے کے اندر بے شمار نصائح موجود ہیں، اور ہر سپارے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری ضرورت انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار اسباق رکھے ہیں، بے شمار راستے رکھے ہیں، بے شمار جو ہے وہ تعلیمات رکھی ہیں، اور بے شمار اللہ رب العزت ہر بندے کے اوپر اپنی طرف سے لا تعداد علم کے باب اور دروازے کھولتا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید کی ان تمام تر آیات میں سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ یہ بھی ہے، اور اس کی بھی بے شمار تفاسیر ہیں، مفسرین کرام، محدثین، علماء، ائمہ مجتہدین نے بڑا کچھ اس کے اندر بیان فرمایا، لیکن ایک بڑی جامع تفسیر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے میسنجر ہیں، پیغام لے کر رب کا آئے ہیں آپ کی طرف۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ چار اوصاف رب نے ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پر فرمایا معیت مصطفیٰ، دوسرے نمبر پر فرمایا کفار کے اوپر شدت، تیسرے نمبر پہ فرمایا آپس میں رحم دل، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ چار اوصاف ذکر فرمائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تمام تر تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ ان چاروں اوصاف سے مراد حضور کے چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ ان چاروں اوصاف سے مراد حضور کے چاروں خلفائے راشدین ہیں۔
ہر خلیفہ راشد کے اندر ان چاروں اوصاف میں سے ایک ایک وصف موجود ہے۔ یہ ایک تخصیص کے اعتبار سے ہے، بالخصوص اور بالعموم اگر دیکھا جائے تو حضور کے ہر صحابی کے اندر یہ چاروں اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر معیت مصطفیٰ ہے۔ اگر معیت مصطفیٰ نہیں ہوگی تو پہلے نمبر پر صحابیت ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ صحابیت کے ثابت ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں معیت مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ معیت مصطفیٰ والا وصف عمومیت کے اعتبار سے ہر صحابی کے اندر موجود ہے۔ یہ توجہ سے سنیے گا، نقطہ سماعت کیجیے گا۔ اگر معیت مصطفیٰ ایمان کی حالت کے اندر ثابت نہیں تو صحابیت ثابت نہیں ہے۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان کی حالت میں حضور کا قرب پایا جانا، حضور کی صحبت کا پایا جانا، حضور کا دیدار ہونا، حضور کے وہ وجہ منور کو دیکھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی زیارت کرنا، یہ ایمان کی حالت میں صحابیت کے لیے پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ تو معیت مصطفیٰ تو ہر صحابی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ عمومیت کے اعتبار سے ہے۔ اگر خاص طور پہ دیکھا جائے، بالخصوص اگر دیکھا جائے کہ معیت مصطفیٰ خاص طور پہ کس ذات کے ساتھ خاص ہے تو والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر معیت مصطفیٰ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کا ہونا بالعموم تو ہر صحابی کے اندر موجود ہے، لیکن بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق اس سے مراد ہے۔ وہ کیسے؟ سفر کے اندر دیکھ لے تو حضور کے ساتھ جناب صدیق اکبر ہیں، حضر کے اندر دیکھیں تو ہر وقت جناب صدیق اکبر موجود ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کیا حضور میری خواہش یہ ہے، اور بھی بہت ساری خواہشات ہیں آپ کی ذات کے اعتبار سے، لیکن ایک خواہش مجھے بہت زیادہ ستاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور ان خواہشات میں سے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں ان میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ ہر وقت میری آنکھ جو ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہے، ہر وقت میرے سامنے وجہ رسول موجود ہونا چاہیے۔ میری آنکھ بند ہو تو حضور کا چہرہ دیکھتے ہوئے بند ہو، میری آنکھ کھلے تو حضور کا چہرہ دیکھتے ہوئے کھلنی چاہیے۔ یہ معیت مصطفیٰ ہے، یہ صحبت مصطفیٰ۔ سب سے زیادہ اثر انداز جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ معیت مصطفیٰ کے اندر سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات کا موجود ہے۔ سفر کے اندر بھی وہ موجود ہے، زندگی کے اندر بھی موجود ہیں، اور قرب قیامت بلکہ موت کے آ جانے کے بعد آج بھی روضہ رسول کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنی معیت میں رکھا ہوا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ وہاں پر جناب فاروق اعظم کا مزار پر انوار بھی موجود ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار اور جناب فاروق اعظم کے مزار پر انوار کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک حد فاصل ہے، اور وہ حد فاصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اور جناب صدیق اکبر کے مزار کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی حضور نے اپنی معیت کے اندر جناب صدیق اکبر کو رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن ثابت کر رہا ہے۔ فرمایا والذین معہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب سے پہلے نمبر پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب فاروق اعظم ہے، پھر جناب عثمان غنی ہے، پھر جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں، جناب امیر معاویہ اور جلیل القدر سارے کے سارے جمیع صحابہ کرام۔ کوئی جو سب سے پہلے ایمان لے کے آیا وہ بھی، جو سب سے بعد میں ایمان لے کے آیا وہ بھی، سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ عمومیت کے اعتبار سے معیت مصطفیٰ کے اندر موجود ہیں، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے معیت مصطفیٰ سب سے زیادہ اثر انداز جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اثر انداز ہے۔ اس کے اوپر قرآن کے اور بھی دلائل ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، میں نے مختصر سے وقت کے اندر اپنے طویل موضوع کو جو ہے وہ میں نے سمیٹنا ہے، تو میں اس کے اوپر یہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، دوسرا وصف فرمایا کہ یہ جو ہے آپ کی معیت کے اندر رہنے والے یہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں،
کافروں کے معاملے کے اندر یہ بڑے شدید ہیں۔ اشداء علی الکفار، اس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کفار کے اوپر جو شدت اور سختی اور جن کی تلوار ایک کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح کفار کی گردنوں کے اوپر اتری اور انہوں نے کفار کے سروں کو قلم کر دیا، وہ صرف اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اگرچہ سارے صحابہ اس کے اندر شامل ہیں لیکن وہ عمومیت کے اعتبار سے ہیں، میں خلافت راشدہ کے اعتبار سے اور حضور کے قرب کے وصف کو خصوصیت کے اعتبار سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر حضور کے صحابہ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کے اندر باقی صحابہ تو جہاں پر سارے موجود ہیں وہ موجود ہی ہیں، لیکن خصوصیت کے اعتبار سے کفار کے اوپر جو سب سے زیادہ شدید غصے والی اور سختی والی ذات ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، چونکہ میں ساتھ امثلہ بھی ذکر کرتا جا رہا ہوں، ایک ایک واقعے کے ساتھ ایک ایک مثال کو، چونکہ بات جو ہے وہ وضاحت طلب ہے اور تاکہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جائے اور اس کی سمجھ آ جائے۔ دیکھیں مدینہ الرسول کہاں پر ہے؟ عرب کی سرزمین، مکہ کے قریب جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، اور یہ حضور کا شہزادہ، حضور کا جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد ثانی خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی سرزمین پہ موجود ہیں۔ آپ کے جسم منور کے نیچے آرام کرنے کے لیے فرش کے اوپر جو چٹائی بچھی ہوئی ہے وہ بھی بوسیدہ ہے، کپڑے بوسیدہ ہیں اور پیوند لگے ہوئے ہیں۔ سر کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کر یہ شہزادہ عالم عرب کے اندر مدینہ الرسول کے اندر آرام فرما رہا ہے، لیکن ایران اور عراق کے اندر قیصر و کسریٰ جو موجود ہیں ان کے بادشاہ اس بات سے لرزہ بر اندام ہیں کہ ان کی نیندوں کو تباہ کرنے والی ذات جناب فاروق اعظم کی ذات ہے۔ بظاہر حالت کیسی ہے کہ بوسیدہ لباس ہے، بوسیدہ چٹائی ہے اور سر کے نیچے اینٹ کا سرانہ بنا کر وہ آرام فرمانے والی یہ شخصیت حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات ہے، لیکن آپ کے وجود سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دل لرز رہے ہیں اور وہ خوف زدہ ہیں کہ جب تک فاروق اعظم موجود ہے ہم نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، نہ کوئی خدمت کر سکتے ہیں باطل کی، اور نہ ہی اپنی جو ملوکیت ہے اس کے اندر اپنی مرضی سے تصرف کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مدینہ الرسول کے اندر عمر فاروق کی ذات موجود ہے۔ یہ اشداء علی الکفار، شدت کفار کے اعتبار سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر کے اعتبار سے وہ موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اس سے مراد فقہاء کرام محدثین نے فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اندازہ کریں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک، اور یہ امت مسلمہ کی تاریخ کا سب سے سنگین معاملہ ہے۔ میدان کربلا کے اندر بڑے مظالم ہوئے، 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، ان کے خیموں کو جلایا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن جتنی سختی، جتنا ظلم، جتنی بربریت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر برسائی گئی اور جتنے مظالم کے پہاڑ حضرت عثمان غنی کے اوپر توڑے گئے، اس طرح کی تاریخ کے اندر فتنہ و فساد کہیں پر نظر نہیں آتا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، آپ کے حلق سے کھانے کا ایک نوالہ نہیں اترا، اور آپ کے مبارک حلق سے پانی کا ایک قطرہ گھونٹ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس انداز سے ظلم ہوا اور بے شمار مشورے دیے گئے صحابہ کرام کی طرف سے کہ آپ کے پاس فوج ہے، آپ سپہ سالار ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ ان کے خلاف، باغیوں کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے جنگ نہیں کر رہا کہیں میری وجہ سے میرے آقا کے شہر کے اندر خون ریزی نہ ہو جائے۔
یہ رحم ہے آپ کے دل کے اندر، رحماء بینہم، یہ ان کے دل کے اندر محبت ہے، یہ ان کے دل کے اندر رحمت ہے، یہ پیارا رویہ ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمایا رحماء بینہم، سارے کے سارے صحابہ آپس میں بڑی محبت والے ہیں، لیکن بالخصوص خصوصیت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اور شفقت پائی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو کہ ہر بات کے اندر، ہر وقت کے اندر عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، تکبر ان کے اندر موجود نہیں ہے، ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ہر انداز میں، ہر لمحے میں، ہر بات پر، ہر معاملے کے اوپر اپنے رب اور اپنے رب کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کو لیا ہے۔ تو یہ چار صحابہ اکرام، چاروں خلفائے راشدین اس آیت مبارکہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے زیادہ عظمت والے اور سب سے زیادہ اوصاف حمیدہ کے جامع یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے اندر داخل ہیں۔ ان میں سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چونکہ آپ کے متعلقہ ہم نے بات کرنی ہے تو آپ کی ذات کی طرف میں آتا ہوں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پاک کو پڑھا، ان کا تعارف بھی مختصر سا ہو جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق امیہ بن خلف قبیلے کے ساتھ ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے قریبی صحابی ہیں، اور آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ جب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دیا ہے اور میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں تب سے لے کر میں نے اس ہاتھ سے کسی حرام چیز کو نہیں چھوا۔ کوئی ہے شخص جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے کہ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس طرح کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے دائیں ہاتھ تو کیا، ہمارے پورے اجسام جو ہیں وہ حرام چیزوں سے آلودہ ہے، معاذ اللہ۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک قدموں کا صدقہ۔ لیکن یہ آپ کا دعویٰ تھا اور کوئی شخص آپ کے اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور حضور کے دستے شفقت کے اندر میں نے اپنا دایاں ہاتھ دیا ہے اور حضور کے ہاتھ مبارک کے اوپر میں نے بیعت کی ہے، تب سے لے کر آج تک میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کسی حرام چیز کو ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں ہے۔ اس کو استعمال کرنا، پکڑنا تو دور کی بات ہے، فرماتے ہیں میں نے کبھی ٹچ بھی نہیں کیا، اسے کبھی چھوا بھی نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے۔ اس انداز سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمے کا اور حضور کے مبارک دین کا آپ نے احیاء رکھا، اور اس طرح سے آپ نے اسلام کی لاج رکھی ہے۔ اور پھر یکے بعد دیگرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو مبارک صاحبزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی کے عقد کے اندر آتی ہیں۔ اور جس وقت حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس کے بعد چونکہ حضرت سیدہ پاکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اس وقت جناب مولا علی کے عقد میں جا چکی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اگر میری اس کے بعد 40 سے زائد بھی کنواری بیٹیاں موجود ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح کے اندر ان کو دیتا جاتا۔ یہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بابرکات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ بن عبید اللہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، امام ترمذی نے بھی ذکر فرمایا ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا، جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا۔ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنت عثمان، جہاں پر سارے نبیوں کے کوئی نہ کوئی دوست جنت کے اندر موجود ہوں گے، وہاں پر میرا بھی کوئی دوست ہوگا، میرا بھی دوست ہوگا۔ اور میرا دوست کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کے اندر جو سب سے قریب میرا دوست ہوگا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جو سب سے قریب جنت کے اندر میرے قریب ہوں گے، میرے رفیق ہوں گے، میرے دوستوں کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوں گے، یہ آپ کی شان بابرکات ہے۔ تو چونکہ خدمت اسلام کے لیے آج ہماری گفتگو ہے، تو میں آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ایک حدیث پاک رکھتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ، اس کو بھی امام ترمذی نے بھی ذکر کیا اور امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر کیا، اور جناب اس کو مستدرک حاکم کے اندر امام ذہبی نے بھی اس کو ذکر کیا، امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے اور امام حاکم نے، اور اس کے بعد حضرت اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس کے کچھ حصے ہیں، کچھ اس کے پارٹس ہیں، میں کوشش کروں گا سب کو ذکر کروں۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، تو وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، جیسے عسرت کا موقع تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق بات کر رہے تھے، چونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، اتنا سرمایہ نہیں تھا، یہ وہ جنگ تھی کہ جو اسلام کی تقریباً سب سے آخری جنگ ہے غزوہ کے اعتبار سے، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس جا کر تلوار حضور نے نیام سے نکال کر قتال کیا ہے اور جنگ فرمائی ہے، اور حضور جس کے اندر ذاتی طور پہ موجود رہے ہیں۔ یہ آخری موقع ہے، آخری غزوہ ہے اسلام کا، جنگ یرموک بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسے عسرت۔ تو اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی، اکثریت تھی مسلمانوں کی، تقریباً 40,000 سے لے کر 70,000 تک جو ہے مجاہدین اسلام تھے، جنہوں نے اسلام کی کفر کی مخالفت کے اندر جو ہے اپنی تلوار کو نکالا اور جنگ کے لیے گئے۔ اس جنگ کی مکمل تیاری، مکمل ساز و سامان، جو اسلحہ، سواریاں اور جناب کھانا پینا، درم و دینار، جو اس جنگ کے لیے، جہاد کے لیے کافی ہو سکتے تھے، وہ سارے کا سارا سرمایہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے۔ اس پوری جنگ کے لیے 40,000 سے لے کر 70,000 صحابہ اکرام مجاہدین اسلام اس جنگ کے اندر موجود ہیں۔ ان سارے کے سارے صحابہ اکرام اور مجاہدین اسلام کے لیے جتنا بھی سرمایہ استعمال ہو سکتا تھا، وہ سارے کا سارا سرمایہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ذاتی طور پر اپنی جیب سے ادا فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر یحث علی جیش العسرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ بھائی اس جنگ کے اندر مجاہدین اسلام کے لیے خدمت کون کرے گا، اپنی طرف سے سرمایہ کون پیش کرے گا؟ فقال عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میرے اوپر لازم ہے، میں اس بات کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں 100 اونٹ، 100 بعیر، 100 اونٹ جو ہے وہ میری طرف سے بما ساز و سامان کے، بما کمبل اور بما ان کے جو کوئی اس کے اوپر، اونٹ کے اوپر جو جنگ کے لیے ضروری چیزیں تھیں، وہ سارے کے سارے ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ جو ہے وہ میں مجاہدین اسلام کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلے نمبر پہ آپ نے خدمت پیش کی، 100 اونٹ فرمایا کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں مجاہدین اسلام کے لیے 100 اونٹ جمی بما ان کے جو ہے ساز و سامان اور جتنا بھی ان کے لیے چیزیں ضروری ہیں جو جنگ کے اندر یہ سواریاں استعمال ہو سکتی ہیں، میں بما ساز و سامان کے 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ثم حد علی الجیش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا مجھے مزید ضرورت ہے، مزید چاہیے۔ 40,000 سے لے کر 70,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، ان کے لیے یہ 100 اونٹ تو کافی نہیں تھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے مزید چاہیے۔ جناب عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ پہلے میں نے 100 پیش کیے ہیں، اب ان کے ساتھ 200 اور ملا کے پیش کرتا ہوں۔ پہلے 100 پیش کیے، علی 100 بعیر، میرے اوپر 100 اونٹ لازم ہیں بما ساز و سامان کے،
اب حضور علیہ مئتا بعیر یا رسول اللہ اب میں 200 اونٹ جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بما ساز و سامان کے کہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر ان کو استعمال کیا جائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہدین اسلام ان کو استعمال کر کے جنگ کرے جہاد کرے یا رسول اللہ پہلے 100 پیش کیے اب میں مزید 200 اور پیش کرتا ہوں، یہ مکمل 300 ہو گئے۔ پھر ثم حد علی الجیش آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا مجھے مزید چاہیے۔ فقام عثمان حضور آپ پھر کھڑے ہوئے، جناب عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کی ذات کی خاطر آپ کی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے پہلے میں نے ٹوٹل ملا کے 300 اونٹ پیش کیے، اب یا رسول اللہ میں دوبارہ پھر سے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پھر پیش کرتا ہوں۔ ٹوٹل 600 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ، میں نے حضور کو دیکھا ينزل عن المنبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس لگی ہوئی تھی اور حضور ممبر کے اوپر جلوہ فراز تھے اور ممبر پر بیٹھ کر حضور یہ واز فرما رہے ہیں اور جناب عثمان غنی بار بار کھڑے ہو کر اپنی طرف سے خدمات پیش کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو سکون آیا، حضور کے دل کو تسلی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راحت کو محسوس کیا، حضور کو تشفی ہوئی، آپ کے قلب منور کو سکون آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اترے اور اترتے ہوئے حضور نے یہ ارشاد فرمایا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، 2 مرتبہ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ رب العزت اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمائے گا، آج کے بعد اس سے کوئی پکڑ نہیں ہے، اس سے کبھی پوچھا نہیں جائے گا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ دین اسلام کی بندہ خدمت کرے اور نمازیں پڑھنی چھوڑ دے، اس سے نفلی عبادات مراد ہیں، فرضی عبادات مراد نہیں ہے، وجوبی عبادات مراد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی نوافل ادا نہیں کرتا، کوئی نفلی کام نہیں کرتا، فرضی کام وجوبی کام وہ سارے اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے بجائے کسی شرعی عذر کے۔ لیکن جو نفلی کام ہے حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان اگر نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے محفوظ عن الخطا قرار دے دیا گیا کہ آج کے بعد جناب عثمان غنی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگائیں، یہ وہ خدمت اسلام ہے جو آپ نے ابھی ادا بعد میں کرنا تھا، اس وقت تو آپ کچھ ساتھ لے کر ہی نہیں آئے تھے، یہ وہ خدمت اسلام ہے جو ابھی آپ نے پیش کرنی تھی، ابھی صرف اس کا اعلان کیا تھا، تو اس اعلان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، تو جب آپ نے 600 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کر دیے ہوں گے اور ان کو استعمال کر دیا گیا ہوگا، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اس خوشی کے اوپر آپ نے یہ حضور کا یہ دعا فرمائی، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ معصوم نہیں کہا، محفوظ کر لیا۔ معصوم عن الخطا تو صرف 2 ہی ذاتیں ہیں، ایک انسانوں میں اور ایک نوری مخلوقات کے اندر۔ انسانوں کے اندر صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نوری مخلوقات کے اندر صرف فرشتے ہیں، اس کے بعد باقی کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، چاہے وہ حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت اطہار ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ سب سے گناہ ہو جانے کا کوئی نہ کوئی شائبہ موجود ہے، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں، کچھ نفوس ایسے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک اور اس کا ایک مختصر حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 600 اونٹ پیش کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مجھے اور چاہیے۔
آپ نے 600 سے بڑھ کر پھر عرض کیا حضور 100 اونٹ پھر میری طرف سے بما ساز و سامان کے 700 ہو گئے. پھر عرض کیا حضور 100 اونٹ پھر 800 ہو گئے. پھر فرمایا حضور نے مجھے اور چاہیے. آپ نے پھر کہا حضور 100 اونٹ پھر میری طرف سے 900 ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس صرف 50 اونٹ بچ گئے. باقی تو 900 اونٹ آپ نے بما ساز و سامان کے پیش کر دیے. جو آپ کے پاس ذخیرہ موجود تھا روایات کے اندر آتا ہے, مرقات شریف کے اندر لکھا ہوا ہے, مشکات شریف کی شرح ہے, اس کے اندر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ 900 اونٹ آپ نے بما ساز و سامان کے پیش کر دیے. اب آپ کے استبل کے اندر صرف 50 اونٹ باقی رہ گئے تھے, باقی گھوڑے تھے, 50 اونٹ باقی رہ گئے تھے. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 900 کا عدد پورا ہو جانے کے بعد پھر فرمایا کہ مجھے مزید چاہیے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ 50 اونٹ بھی میں پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ برق رفتار اچھی نسل کے 50 گھوڑے بما ساز و سامان کے حضور آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں 1000 کا عدد پورا کرتا ہوں. اس انداز سے آپ نے جیسے اسرت ایک جہاد کا موقع تھا, ایک جنگ کے موقع کے اوپر آپ نے اتنی خدمات پیش کی ہیں, باقی آپ کی خدمات تو بڑی زیادہ ہیں جو اسلام کی خاطر آپ نے پیش فرمائی ہیں. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ شریف کے اندر موجود تھے تو جناب عثمان غنی تشریف لائے اور آ کے آپ نے 1000 درہم تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان جو بنی ہوئی تھی وہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی اس میں سے آپ نے اپنی گود مبارک کے اندر ان کو الٹ دیا, اور الٹنے کے بعد حضور ان کے ساتھ اچھال رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. حضور ان سے فرحت محسوس فرما رہے ہیں, خوشی, جس طرح سے کوئی اچھی اور قیمتی چیز کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے جب اسے میسر آ جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اس طرح سے انداز محبوبانہ فرما رہے ہیں, ادھر سے اچھالتے ادھر کرتے, ادھر سے اچھال کے ادھر کرتے ہیں. اور اس انداز سے صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے, ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اس انداز سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات اسلام کی خاطر پیش کی, اور آپ کا مقطع نظر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا تھا, صرف اور صرف اسلام کی خدمت کرنا تھا. اور پھر آپ کی باقی خدمات میں سب سے بڑی خدمت قرآن پاک کو محفوظ کرنا, یہ بہت بڑی خدمت ہے آپ کی اسلام کی خاطر. آج بھی وہ قرآن آپ کی کاوش, آپ کی خدمت, آپ کی محنت, آپ کی مشقت کی وجہ سے آج بھی قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے اور موجود ہے. اگرچہ اس کو جمع فرمانے والے سب سے پہلے جناب فاروق اعظم کے مشورے کے اوپر حضرت صدیق اکبر ہے, لیکن ایک فعلی طور پہ جو 7 قراتوں کے اندر قرآن نازل ہوا ہے, ہر قرات کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ علیحدہ مصحف کی شکل میں ایک کتابی شکل بنا کر ہر قرات کے اندر آپ نے مختلف جو ملک اس وقت فتح ہوئے تھے, اسلام کے اندر موجود تھے, سارے ممالک کی طرف آپ نے ایک ایک نسخہ جو ہے ہر جگہ پر پہنچایا جس قرات کے اعتبار سے وہاں پر ان کو پڑھنے کی ضرورت تھی. یہ سب سے بڑی خدمت ہے آپ کی جو آپ نے اسلام کی خاطر پیش کی. اس کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی اور باقی بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. یہ شان دیکھیں آپ کی کس قدر آپ کو اللہ رب العزت نے عظمت اور شان عطا فرمائی, صرف اس چیز کی خاطر کہ آپ نے اسلام کی خدمت کی. آپ نے کئی سارے کنویں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے میٹھے پانی کے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک میدان تھا, پلاٹ تھا, آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو اس جگہ کو خرید کر وہ مسجد کے اندر داخل کر دے, مسجد کے سپرد کر دے. اس کی توسیع کے لیے کون اپنا حصہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ تو ابھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہی تھا, جناب عثمان غنی فوراً کھڑے ہوئے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے خرید کر آپ کی مسجد کی تعمیر و ترقی اور اس کی توسیع کے لیے پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی خدمت کو قبول فرمایا. تو اس کے جواب کے اندر حضور نے دعا فرمائی, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا. یہ دین کی خدمت, اسلام کی خدمت, مساجد کی خدمت,
اور خصوصی طور پہ اللہ کے گھر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی خدمت کے لیے جناب عثمان غنی نے یہ حصہ پیش کیا، اور اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ دعا ارشاد فرمائی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غالباً یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، حضور مدینہ شریف سے نکلے، احرام باندھا کہ ہم مکہ شریف جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام آیا تو وہاں پر کفار کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ آپ کو مکہ کے اندر داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام ملا، حضور وہیں پر موجود ہیں، آپ نے جمیع صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا اور اپنا سفیر مقرر کیا، فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں، فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں، لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببیعۃ الرضوان کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ کسی اور صحابی کی شان نہیں ہے کہ جن کے لیے حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہوں، کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی اللہ کے رسول بن کے مکہ کی طرف گئے۔ اللہ کے رسول نے خود اپنا رسول جس کو مقرر کیا، سفیر جس کو مقرر کیا، اپنی طرف سے میسنجر اور پیغام دینے والا ایک رسول بنا کر جس کو بھیجا، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ فرمایا کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ تھا، آپ کو بھیجا گیا، اور آپ کو بھیجنے کے بعد آپ کے پیچھے صحابہ کرام سے بیعت لی گئی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے سورہ فتح شریف کے اندر۔ وہ جب بیعت لی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے نیچے اپنا دست مبارک رکھا، اور سارے صحابہ نے درجہ بدرجہ اس کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، اس طرح سے بیعت لی گئی۔ اب ان سارے صحابہ کے اندر، باقی تو سارے صحابہ موجود تھے، صرف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ بعض علماء خطباء جن کو علم نہیں تھا اور جہالت کی بنا کے اوپر اس روایت کو اس انداز میں ذکر کیا کہ چونکہ جناب عثمان غنی کو شہید کرنے کی دھمکی دی گئی اور اس خبر کو اڑا دیا گیا کہ عثمان کو مکہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر بیعت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ بیعت جو ہوتی ہے وہ اپنے مرشد، اپنے پیر کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں رہا، وہ کیسے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے گا؟ اب اس بیعت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انداز اپنایا؟ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا۔ حضور نے سب سے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، سارے صحابہ نے اوپر اپنے ہاتھ رکھے، اب سب سے اوپر حضور نے اپنا دوسرا دست شفقت رکھا، سب سے نیچے بھی اپنا ہاتھ اور سب سے اوپر بھی اپنا ہاتھ، اور یہ جو حضور نے اپنا دست مبارک رکھا اوپر، اس کو حضور نے یہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر! جس کی انگلی اٹھے تو چاند رقص کرنا شروع کر دے، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے، اس نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ ہے کسی اور صحابی کی یہ شان؟ بے وقوف ہے وہ بندہ جناب عثمان کا جو انکار کرتا ہے اور نعوذ باللہ آپ کی شہادت کے موقع کے اوپر عید غدیر کے نام سے خوشی کا موقع مناتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جس عثمان کی شان یہ ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ اور صرف بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، یہ سب سے اوپر حضور کا ہاتھ ہے، اور بیعت رضوان کو قرآن کے اندر ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ سب سے اوپر بظاہر تو حضور کا ہاتھ تھا، اور حضور یہ فرما رہے تھے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لیکن رب فرماتا ہے بظاہر حضور کا ہاتھ تھا اور حضور کی زبان مبارک کے اعتبار سے عثمان کا ہاتھ تھا، لیکن رب فرماتا ہے کہ وہ رب کا دست قدرت تھا، وہ رب کا دست قدرت تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔
یہ شان، یہ عظمت، یہ بزرگی، یہ بلندی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کے حصے کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ جزوی فضیلت ہے، اس کے اندر باقی صحابہ کی صحابیت اور ان کی افضلیت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ آپ نے اسلام کے ساتھ اخلاص والا انداز اپنایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا، بلوز خاطر رکھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر آپ کے ذکر خیر کو کرنے کا مقصد اور آپ کے انداز سخاوت اور انداز محبت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہم بھی اگر اسلام کی کوئی خدمت کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر اپنے بڑھاوے کو نہ دیکھیں، اپنے تکبر، اپنی رعونت کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے راضی ہونے کو دیکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کو دیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا انداز ہے؟ ہم صدقہ دیتے ہیں اور صدقے کے پیچھے ہم سفر کرتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں کہ آیا ہمارا پیسہ مسجد کے اندر پہنچ گیا ہے؟ آیا ہمارا پیسہ اس سے مسجد کے لیے سیمنٹ کی بوری کو خرید لیا گیا ہے؟ کیا یہ انداز ہمارا نہیں ہے؟ پھر ہمارا کیا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں رسید کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جناب عثمان غنی نے کوئی رسید نہیں پیش کی، نہ پوچھا، نہ سوال کیا، نہ کہا کہ حضور مجھے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے لیے رسید چاہیے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی دیکھیں، آپ ذرا اندازہ کریں، اسلام کہتا ہے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، عمل ابھی بعد میں ہے۔ عمل کریں گے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، عمل کر دیں گے تو آپ کو 10 گنا اجر مزید دے دیا جائے گا۔ لیکن جب تک ابھی آپ نے نیکی کرنے کا ارادہ فرمایا، اس ارادے کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر تحریر فرما دیتا ہے۔ تو جس وقت آپ نے صدقہ دیا، اعتبار آپ کی نیت کا ہے کہ آپ نے کس نیت سے دیا ہے۔ اگر تو آپ نے اس نیت سے دیا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا صدقہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، تو وہ آپ کا عمل ضائع ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اور اگر آپ نے اس انداز اور اس سوچ اور اس خیال سے دیا ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھ سے میرا رب اور میرے رب کا رسول راضی ہو جائے، تو جیسے آپ کے ہاتھ سے وہ صدقہ جدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آپ کی نیت پہنچ چکی ہے اور آپ کو اس کا اجر بھی دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے سفر کرنا اور جا کر دیکھنا، اس کا تخمینہ لگانا اور یہ سارے معاملات کرنا، یہ بالکل عبث ہے۔ یہ اس سے آپ کی نیکی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ نیکی اسی وقت نیکی رہتی ہے جب وہ چھپی رہتی ہے، جب وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔